کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو یہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ حدیث جبریل، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لاتے ہیں، اور وہ حدیث جبریل کے نام سے ہے۔ اس حدیث کے اندر جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ مت الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل اور مسئول دونوں اس علم میں برابر ہیں۔ سائل اور مسئول مراد ہے، کیا جبریل آپ کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے اور مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے؟ تو قیامت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، اور اسی طرح قیامت کا علم فرشتوں میں سے بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، ان میں سے ایک کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، اور دوسری کہ بارش کب آئے گی، اور تیسری چیز کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس پہ لوگ خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کل تو جدید دور ہے، لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، کیونکہ الہ العالمین نے تو فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہاں سے الہ العالمین نے جنس مراد نہیں لی، یہاں سے جنس مراد نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ۔ حالانکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کام کے لیے تو الٹراساؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ عورت کے چلنے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس عورت کو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بے شمار مفسرین نے یہاں پہ یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد بیٹی اور بیٹا نہیں، بلکہ کوئی نہیں جانتا یہ بچہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کوئی نہیں جانتا یہ بچہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کوئی نہیں اس علم کو جانتا یہ بچہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا، کوئی نہیں اس بات کو جانتا یہ بچہ اسلام کا دوست ہوگا یا اسلام کا دشمن ہوگا، کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ یہ بچہ اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوگا یا پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوگا۔ تو اس سے مراد جنس نہیں ہے، بیٹی یا بیٹا، یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور جس طرح لوگ پتہ کروا لیتے ہیں کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو اس طرح کے ٹیسٹ تو کتنے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور آج کل تو ٹیسٹ اتنی رپورٹیں غلط ہو چکی ہیں، وہ بیچارے جلدی کسی کو بتاتے ہی نہیں، جو انسان مجبور کرے اسے وہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔
عام حالات میں وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں، کیونکہ 100% انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اعضاء کو دیکھ کے اندازہ لگاتے گئے۔ ہاں اگر کوئی بیٹی بیٹے کا اندازہ لگا بھی لے تو بے شمار بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہجڑے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اس سے مراد بچی یا بچہ نہیں گئے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ نیک بنے گا یا بد بنے گا، یہ امیر بنے گا یا غریب بنے گا، یہ والدین کا فرما بردار بنے گا یا پھر نافرمان بنے گا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا بنے گا یا پھر توحید پرست بنے گا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ اس سے مراد انسان کا نیک اور بد، شر اور خیر ہے، بیٹی اور بیٹا اس سے مراد بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ، یہ اعلان یا یہ چیلنج غلط ہے کہ الہ العالمین نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی کچھ نہیں جانتا، حالانکہ آج کل ہم تو جان چکے گئے، یہ بات اپنی جگہ پہ قائم گئے۔ آج بھی یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ نیک ہے یا بدنیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، کوئی انسان بھی اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ تو الہ العالمین کا یہ چیلنج برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا، کوئی بھی اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔